اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للملحدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لن تبرد ابدا صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. حضرات، ایام اعزاء ہر سال آتے ہیں، ماہ محرم آتا ہے، محرم کا چاند دکھائی دیا اور پوری کائنات سوگوار ہو جاتی ہے، چاہے بہت سی نگاہیں اسے دیکھ پائیں یا نہ دیکھ پائیں، اور بہت سے دل اسے محسوس کر پائیں یا محسوس نہ کر پائیں. جہاں جہاں وہ لوگ ہیں جن کے سینوں میں دل دھڑک رہا ہے اور اس دھڑکن کو ان کی بدعملیوں نے اور بدکرداری نے مٹایا نہیں ہے، دل کو سخت نہیں بنایا ہے، تو چاہے وہ اہل توحید نہ ہوں، لیکن حسین کا ذکر وہ ذکر ہے جس کے بعد کانوں تک اگر یہ بات پہنچ جائے تو وہ آنکھیں بھی پرنم ہو جاتی ہیں جو حسین کو امام نہ بھی مانتی ہوں. اور ظاہر ہے کہ جس قوم کے لیے پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی، جب شہادت حسینی کی خبر دی ہے اپنی بیٹی کو اور شہزادی نے جزیات پوچھے ہیں اور یہ بات سامنے آئی ہے کہ شہادت حسینی کے وقت پنجتن میں کوئی موجود نہیں ہوگا، اور شہزادی نے سوال کیا ہے کہ پھر میرے بچے پر روئے گا کون؟ تو پیغمبر نے جواب دیا تھا کہ میری امت کے بزرگ اور بوڑھے ان کے بوڑھوں پہ روئیں گے، میری قوم کے، میری امت کی عورتیں ان کی عورتوں پہ روئیں گی، اور جوان جوانوں پہ روئیں گے، بچے بچوں پہ روئیں گے. گریہ حسین پر گریہ دلیل بن جاتا ہے انسانیت کے لیے کہ وہ امت پیغمبر میں شامل ہے، اس لیے کہ پیغمبر نے بتایا ہے کہ میری امت کے لوگ یہ کریں گے. میں نے جو حدیث پڑھی ہے اس وقت کی مجلس میں گفتگو کرنے کے لیے، وہ پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے. حضور نے فرمایا ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لن تبرد ابدا. پیغمبر فرماتے ہیں کہ حسین کی شہادت کی وجہ سے، قتل حسین کی وجہ سے صاحبان ایمان کے دلوں میں
ایک ایسی گرمی پیدا ہوئی ہے، ایک ایسی آگ لگی ہے، ایک ایسی حرارت پیدا ہوئی ہے، ایک ایسی آگ لگی ہے لن تبرد ابدا۔ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ آگ کبھی ٹھنڈی ہونے والی نہیں ہے۔ آج صدیوں کے بعد بھی نہ صرف یہ کہ عزاداری مسلسل بڑھ رہی ہے، حسین پر گریہ و ماتم مسلسل بڑھ رہا ہے، بلکہ اگر غور کیا جائے تو ہر دور میں جب بھی رکاوٹیں کھڑی کی گئی ہیں تو عزاداری نے فروغ پایا ہے، اور جتنا روکا گیا ہے اتنی عزاداری بڑھی ہے۔ آخر یہ اہتمام کیوں ہے؟ یہ الہی انتظام کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ہم اپنے خاندان میں ماں باپ سے آگے زیادہ سے زیادہ دادا دادی تک یاد رکھتے ہیں ان کو، اور اگر ان کی وفات کے بعد کچھ مدت گزر بھی جائے تو ماں باپ کو جتنا ہم یاد رکھتے ہیں، جتنا ان کی موت کا تصور سے کرب محسوس ہوتا ہے، دادا دادی کی موت سے وہ کرب محسوس نہیں ہوتا۔ اور پھر اس کے بعد جو اور اوپر کی نسلیں ہیں، ان کے تذکروں سے ہمارے دلوں پر کوئی غم کا تاثر اور غم کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی۔ یہ 14 صدیاں، 1350 صدیاں، بلکہ تقریباً 14 صدیاں ہونے کو آئی ہیں، نہ وہ کرب کم ہوتا ہے، نہ وہ بے چینی کم ہوتی ہے۔ بچپن سے لے کے موت تک کتنی مرتبہ وہ تذکرے ہم سنتے ہیں، لیکن جب تذکرہ آتا ہے تو وہی کرب، وہی بے چینی، وہی غمزدگی، وہی آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو جاتا ہے۔ تو کیا یہ بغیر اہتمام پروردگار کے ممکن ہے؟ اور اگر پروردگار نے اس کے لیے اہتمام کیا ہے تو پھر اس کے ہر کام میں حکمتیں ہیں۔ آخر اس کی حکمت کیا ہے کہ اس نے خصوصیت کے ساتھ حسین کی عزا کا اہتمام کیا ہے۔ شہید بہت گزرے ہیں، انبیاء اور رسول، ان میں سے بڑی تعداد شہداء کی ہے۔ اولیاء خدا، اوصیاء معصومین، اوصیاء نبی، بڑی تعداد شہداء کی ہے۔ ائمہ طاہرین اور سب کے سب شہید ہیں۔ ہمارا آخری امام پردہ غیب میں اللہ ان کے ظہور میں تعجیل کرے، باقی سارے امام شہید ہیں اور سب ظلم و ستم کا شکار رہے ہیں۔ لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے حسین کی عزا کا جو اہتمام کیا ہے اور اس کی بقا کا جو انتظام کیا ہے، وہ اہتمام اور وہ انتظام کہیں اور اللہ کی طرف سے دکھائی نہیں دیتا۔ میرے عزیزو، بات یہ ہے کہ اللہ کو حسین کی عزاداری سے وہی کام لینا تھا جو کام اس نے خود حسین سے لیا۔ حسین کون تھے؟ حسین امام تھے۔ امامت کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ امامت کے 2 کام ہیں۔ ایک ہے اللہ کے بھیجے ہوئے دین کو ان لوگوں تک پہنچانا جن لوگوں تک دین نہیں پہنچا ہے، اور اس دین کو پہنچا کے دلوں میں اس کی جگہ بنا کے زندگیوں میں اس کا اثر پیدا کرنا، اور دل و دماغ پر الہی حکومت کو قائم کرنا، چاہے ظاہری حکومت ہاتھوں میں نہ بھی ہو، تب بھی امام کا کام یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے وہ پیغام پہنچائے، اور اس طرح سے پہنچائے کہ انسان اپنی زندگی پر صاحب ایمان اپنی زندگی پر حکومت الہی کے قوانین کو نافذ کرے اور احکام الہی کی اطاعت کرے۔ یہ ایک کام ہے امام کا۔ اور دوسرا کام یہ ہے کہ جب دین آئے تو دین جب آئے گا تو دین پہنچایا جاتا ہے، تو پہنچانے کے بعد کچھ لوگ دین کو قبول کرتے ہیں اور کچھ دین کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ جو دین کو قبول نہیں کرتے ہیں ان میں سے کچھ سکوت اختیار کر لیتے ہیں اور کچھ دین کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ جب دین کے دشمن ہو جاتے ہیں تو دین کا دشمن جب دین کو مٹانے لگے، چاہے اس کی ظاہری شکل و صورت کو بگاڑے، چاہے اس کی روح کو چھینے،
چاہے دین کے پیغام کو مسخ کرے، دشمن دونوں تدبیریں کرتا ہے۔ آپ سب صاحبان شعور و بصیرت ہیں، آپ اس بات کو محسوس کر لیں گے کہ دشمن دو راستوں سے دین کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک اس کی ظاہری شکل و صورت کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ آدمی دین کی راہ پہ ظاہری طور پہ بھی باقی نہ رہ جائے، نہ نماز پڑھے، نہ روزہ رکھے، نہ حج کے لیے جائے، نہ حلال و حرام کا خیال کرے، نہ مجلس و ماتم کرے، نہ عزاداری کرے، لیکن ہر جگہ وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ تو جب ظاہری شکل و صورت کو مٹا نہیں پاتا تو پھر دین کی روح کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے، دین کے پیغام کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے، دین کی معنویت کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے۔ اس وقت ان کی تفصیلات کو پیش کرنے کا وقت نہیں ہے۔ پھر یہ کوشش کرتا ہے کہ نماز پڑھیں لیکن نماز کسی کام کی نہ ہو، روزہ رکھیں لیکن روزہ کسی کام کا نہ ہو، عزاداری کریں لیکن عزاداری بے نتیجہ ہو جائے۔ یہ کوشش کرتا ہے اور اس کی روح کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے۔ امام کا کام یہ ہے کہ ان دونوں صورتوں میں، چاہے دشمن دین کے ظاہر کو مٹانا چاہے، چاہے دشمن دین کی روح کو ختم کر دینا چاہے، دین کو خطرے سے بچانا اور اس کی حفاظت کرنا، یہ ہے امام کا کام۔ ہمارے سارے ائمہ نے انہی دونوں ذمہ داریوں کو ادا کیا ہے، لیکن زمانے کے حالات اور ماحول کے تحت کسی امام کو جو انہوں نے اپنے فریضے کو ادا کیا تو اس فریضے کی ادائیگی میں کسی امام کو دین کے پھیلانے کا زیادہ موقع ملا، جیسے ہمارے پانچویں امام حضرت محمد باقر علیہ السلام، یا چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام، یا خود مولائے کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ اور کبھی یہ ہوا ہے کہ دین کو پھیلانے کا موقع نہیں ملا، یا دین کے پھیلانے سے زیادہ مسئلہ تھا دین کے بچانے کا، اس وقت کے امام نے دین کے بچانے کی ذمہ داری کو اس طرح سے ادا کیا کہ وہ نمایاں بن گئی ان کی سیرت کے لیے۔ معصومین میں ائمہ نے دونوں نے، سارے ائمہ نے ان دونوں ذمہ داری کو ادا کیا ہے، دین کو پھیلایا بھی ہے اور دین کو بچایا بھی ہے، مگر کچھ کا کردار دین کے پھیلانے میں نمایاں ہے اور کچھ کا کردار دین کے بچانے میں نمایاں ہے۔ دین کو خطرہ ہر دور میں رہا، مگر آپ مجالس مسلسل سنتے ہوں، تفصیلات کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ سب سے بڑا خطرہ سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کے دور میں پیدا ہوا تھا یزید کی شکل میں، اور امام نے اس وقت دین کی حفاظت کی ہے، دین کو بچایا ہے۔ در حقیقت یزید، توجہ سے سماعت فرمائیں گے، در حقیقت یزید کی اصل دشمنی حسین سے نہیں تھی۔ یزید اصل میں حسین کا دشمن نہیں تھا، دشمن تھا، شدید دشمن تھا، قاتل ہے، انتہائی ظلم و ستم کے ساتھ سید الشہداء کو شہید کیا ہے، لیکن توجہ دیں گے کہ جو گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ آپ تک پہنچ سکے۔ یزید اصل میں حسین کا دشمن نہیں تھا، پھر یزید کس کا دشمن تھا؟ یزیدی حکومت کے تقریباً 3 سال ہیں، سن 60 ہجری میں حکومت پہ آیا ہے اور 3 سال کے بعد فنا فی النار ہوا ہے۔ حکومت کا پہلا سال سن 61 ہجری، جس میں سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا۔ پھر یزید کی حکومت کا دوسرا سال آیا تو اس نے مدینہ منورہ پہ حملہ کیا، مدینے کو تاراج کیا، تباہ کیا، اور پوری تاریخ آپ سنتے رہتے ہیں۔ مسجد النبی کو اس کی اہانت کی، اس میں گھوڑے بندھے، مسلمانوں کی جان، مال، آبرو 3 دن کے لیے لشکر یزید پر ان کے زبان میں حلال کر دی گئی تھی۔ ان کو اختیار تھا کہ جو برتاؤ چاہیں اہل مدینہ کے ساتھ کریں، ان کا مال لوٹیں، ان کی جانیں لیں، ان کی آبرو برباد کریں، اور وہ تاریخ پوری اس ظلم کی تاریخ سے آپ واقف ہیں۔ تو پہلا سال شہادت حسینی، یزید کی حکومت کا دوسرا کارنامہ مدینے کی تاراجی، اور تیسرا سال مکہ معظمہ پہ حملہ کیا، خانہ کعبہ کو مسوار کیا۔ تو 3 کام کیے یزید نے، ایک سے بدتر ایک۔ پہلا سال شہادت حسینی، دوسرا سال مدینہ منورہ کی تاراجی، اور تیسرا سال مکہ معظمہ کی اور خانہ کعبہ کی بے حرمتی اور بربادی۔
مدینہ کیا ہے؟ مکہ کیا ہے؟ مکہ وہ جگہ ہے جہاں خانہ کعبہ ہے، علامت توحید، مرکز توحید۔ مدینہ منورہ وہ جہاں ہے جہاں پیغمبر جا کے بسے، جہاں قبر پیغمبر ہے، مسجد النبی ہے۔ تو مکہ شہر توحید ہے اور مدینہ شہر نبوت ہے۔ حسین کو شہید کیا، پھر مدینے پہ حملہ کیا، پھر مکے پہ حملہ کیا، جو توحید کی علامت ہے اس کو مٹایا، جو نبوت کی پہچان ہے اسے تاراج کیا۔ تو اب مجھے کہنے دیجئے کہ یزید اصل میں حسین کا دشمن نہیں ہے، یزید اصل میں توحید اور رسالت کا دشمن ہے، لیکن اسے پتا ہے کہ جب تک حسین باقی ہیں تب تک نہ رسالت کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، نہ پیغام توحید کو مٹایا جا سکتا ہے۔ اس لیے اس نے پہلے حسین پہ حملہ کیا۔ آج عزاداری کا دشمن یہ بات اچھی طرح سے جانتا ہے کہ جو کام کل حسین نے کیا تھا وہی کام آج عزاداری کر رہی ہے، دین کے پہنچانے کا کام بھی کر رہی ہے، دین کے بچانے کا کام بھی کر رہی ہے۔ لہذا آج عزاداری کی مخالفت اسی لیے ہو رہی ہے کہ یہی ختم ہو جائے تو دین کے پہنچنے کا راستہ بھی بند ہو جائے گا اور دین کی حفاظت کا راستہ بھی بند ہو جائے گا۔ لہذا عزاداروں کو انتہائی درجہ ہوشیار اور چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ کربلا معلیٰ میں جو شہداء ہیں، ان شہداء میں سردار لشکر حسینی کون ہے؟ سردار لشکر حسینی حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام ہے۔ شہادت کے بعد معصومین کی زبان سے ان حضرات کے لیے جو کلمات صادر ہوئے ہیں ہم ان کی طرف کم متوجہ ہیں۔ ابو الفضل علیہ السلام کے لیے چوتھے امام حضرت زین العابدین علیہ السلام کا ایک جملہ ہے، کانا عمنا العباس نافذ البصیرہ، ہمارے چچا عباس وہ تھے جن کی نگاہ بصیرت بہت تیز تھی۔ صرف نگاہیں، یہ ظاہر کی نگاہیں نہیں، ان کی دل کی نگاہیں بہت تیز تھیں۔ بصیرت کا کام کیا ہے؟ بصیرت کا کام یہ ہے کہ معاملے کی تہ تک پہنچ جائے اور ظاہری شکل و صورت کو دیکھ کے اس میں الجھ کے نہ رہ جائے۔ شیطان بہکانے کے لیے جو طریقے نکالتا ہے ان طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ وہ جانتا ہے کہ ہم ہر آدمی کو شرابی نہیں بنا سکتے، ہر آدمی کو جواری نہیں بنا سکتے، ہر آدمی کو چور نہیں بنا سکتے، ہر آدمی کو قاتل نہیں بنا سکتے، ہر آدمی سے نماز ترک نہیں کرا سکتے، ہر آدمی سے روزہ نہیں چھوڑا سکتے، ہر آدمی سے عزاداری نہیں چھین سکتے، ہر ایک کو فرش عزا سے اٹھا کے نہیں لے جا سکتے، ہر ایک کو مجلس عزا سے لاپرواہ نہیں بنا سکتے۔ تو پہلی تو کوشش یہ کرتا ہے کہ ان چیزوں سے دور کر دے، لیکن جب ناکام ہو جاتا ہے تو ہارتا نہیں ہے، پھر بھی تدبیریں کرتا ہے۔ وہ انسان کی کمزوری کو پہچان کے اس کمزوری کے راستے بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور کسی بزرگ نے ایک جملہ کہا ہے، شاید کہیں روایت میں بھی ہے، کہ شیطان دین والے کو دین ہی کے ذریعے بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ نمازی کو نماز کے ذریعے، قرآن کے قاری کو قرآن کی تلاوت کے ذریعے، مجلسی کو مجلس کے ذریعے، عزادار کو عزاداری کے ذریعے۔ کیسے؟ نماز ہو کے بھی نماز نہ رہے، تلاوت ہو کے بھی تلاوت نہ رہے، مجلس ہو کے بھی مجلس نہ رہے۔ جو نتیجہ اس عمل کو ملنا چاہیے، عمل کی کوالٹی کو ایسے بگاڑا جائے کہ وہ عمل اس نتیجے کو نہ دے سکے، دکھاوا آ جائے، ریاکاری آ جائے۔ کیا قیمت عمل کی رہ جاتی ہے؟ روایات میں ہے کہ جب کوئی آدمی کوئی کار خیر کرتا ہے تو اللہ کم سے کم اجر یہ ہے، کتنی کمزور کوالٹی کار خیر کی ہو، ایک کے بدلے میں 10 ثواب کم سے کم ہے جو مل جاتے ہیں۔ اللہ حکم دیتا ہے اس کے نامہ اعمال میں 10 ثواب لکھ دیے جائیں، لیکن جب وہ کہیں پہلی مرتبہ اس کا تذکرہ کرتا ہے تو پہلی مرتبہ جہاں سے تذکرہ کیا وہیں اللہ کہتا ہے کہ اس نے کام ہمارے لیے نہیں کیا تھا، اس لیے نامہ عمل میں وہ نیکیاں گھٹا کے 3 کر دو۔ جب پھر اس نیکی کو کہیں بیان کرتا ہے، آج میں نے اتنا چندہ دیا، شب بیداری ہونے والی تھی، میں نے آج ذمہ داری لے لی کہ رات بھر جو انجمنیں آئیں گی ان کی چائے ہم پلائیں گے۔
بس جہاں پہلی بار تذکرہ آیا 10 کے بجائے 3 ثواب ہو گئے، جہاں دوسری بار تذکرہ آیا 3 ثوابوں کے بجائے 1 ثواب، اور جب تیسری مرتبہ آدمی دہرائے تو فوراً اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے فرشتوں سے اب اس کے نام عمل سے اس نیکی کا عمل باہر کر دو، اس لیے کہ اس نے ہمارے لیے کام کیا ہی نہیں تھا، جس لیے کیا تھا وہ پا رہا ہے، یہ نام و نمود کے لیے کیا تھا وہ پا رہا ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے عزاداروں، حسین کے عزاداروں، یاد رکھنا عزاداری کو وہ کام کرنا ہے جو شہادت حسینی نے کیا ہے، جو حسین نے کیا ہے، اور وہ ہے دین کو پہنچانا بھی ہے اور دین کو بچانا بھی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ دین کا دشمن ہماری اس عظیم عبادت کی قدر و قیمت ہم سے چھین لے۔ روح عزاداری کی حفاظت ضروری ہے، اور اس میں پہلی شرط یہ ہے کہ کسی بھی عزاداری کے کسی کام میں بھی، چاہے وہ مجلس ہو، چاہے وہ ماتم ہو، چاہے وہ منبر پہ آ کے خطابت ہو، چاہے وہ صاحب بیاض کا نوحہ پڑھنا ہو، چاہے انجمنہ کا ماتم کرنا ہو، چاہے شب بیداریوں کا اہتمام ہو، چاہے جلوس کا اہتمام ہو، کہیں سے نام و نمود کا خیال نہ آنے پائے۔ جیسے ہی دکھاوے کا خیال آیا روح گئی، یہ تم نے اپنے لیے کیا ہے، لے جاؤ، اب اس میں کچھ باقی نہیں رہ جائے گا۔ تو پہلی بات تو یہی ہے کہ عزاداری اسی مقصد کے لیے اللہ نے اس کا اہتمام انتظام کیا ہے جو حسین کی زندگی مقصد تھا اور حسین کی شہادت کا مقصد تھا، دین کا پیغام بھی پہنچتا رہے اور دین کے پیغام کی حفاظت بھی ہوتی رہے۔ سید الشہداء سے جب بیعت کا مطالبہ کیا گیا مدینہ منورہ میں، ولید نے بلا کے کہا کہ یزید کی بیعت کرو، تو سید الشہداء نے جو انکار کیا تھا، کیا کہہ کے انکار کیا تھا؟ پہلے اپنے کو پہچنوایا کہ ہم اِنَّا نَحْنُ أَهْلُ بَيْتُ النُّبُوَّةِ وَمَعْدِنُ الرِّسَالَةِ وَمُخْتَلَفُ الْمَلَائِكَةِ وَمَحْبَةُ الْوَحْيِ، ہم اہل بیت النبوت ہیں، ہم رسالت کی کانے ہیں، ہمارا گھر ملائکہ اور فرشتوں کی آمد و رفت کا ٹھکانہ ہے، ہمارا گھر ہم وحی کے نزول کا ٹھکانہ ہے۔ اور یزید کون ہے؟ یزید کون ہے؟ امام نے فرمایا یزید فاسق ہے، یزید فاجر ہے۔ میرے جوان توجہ دیں گے، یزید کے کردار کو حسین نے بلا وجہ نہیں پہچنوایا ہے کہ یزید فاسق ہے۔ فاسق وہ ہے کہ جو احکام خدا کی اطاعت نہ کرے، واجبات کو چھوڑے اور حرام کاموں کو انجام دے۔ مومن کی 2 ہی قسمیں، یہ مومن کی قسم ہے۔ ایک قسم ہے مسلم کی قسم ہے جو دین کو قبول کر رہا ہے، جو ظاہری طور پہ ہی صحیح کم سے کم دین کا اقرار کر رہا ہے، یا عادل ہے یا فاسق ہے۔ 2 ہی قسمیں ہیں، یا انسان عادل ہے یا انسان فاسق ہے، درمیان میں کوئی تیسری قسم نہیں ہے۔ عادل وہ ہے جو کم سے کم اتنا کرے کہ گناہان کبیرہ اس سے سرزد نہ ہو، جھوٹ زبان سے گناہ کبیرہ ہے، نہ نکلے جھوٹ، غیبت نہ ہو، مومن کی توہین نہ ہو، کسی پہ الزام تراشی نہ ہو، نماز قضا نہ ہو، روزے واجب نہ چھوٹے، یہ سب گناہان کبیرہ ہیں۔ گناہ کبیرہ نہ ہو اور گناہ صغیرہ دہرایا نہ جائے، ہو گیا ایک بار ہو گیا، بار بار نہ ہو، یہ ہے عادل۔ ادھر ایک فاسق اور ادھر عادل، 2 قسمیں ہیں، تیسری کوئی قسم نہیں ہے۔ فاسق گناہ کرنے والا، واجبات کو چھوڑنے والا، حرام کام کرنے والا۔ فاجر ایک وہ ہے جو غلطیاں کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، لیکن کھلم کھلا نہیں، اس میں اتنی جرت نہیں۔ بعض لوگ اسے منافقت قرار دیتے ہیں۔ اپنے گناہ کو چھپانا منافقت نہیں ہے۔ اللہ چاہتا ہے غلطی ہو بھی رہی ہے تو چھپی رہے، وہ ستار ہے۔ روایات میں ہے کہ مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک وہ 3 صفتیں اپنے اندر نہ پیدا کرے، ایک اللہ کی صفت، ایک رسول اللہ کی صفت، اور ایک اہل بیت علیہ السلام کی صفت۔ اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ ستار ہے، عیبوں کو چھپانے والا۔ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ عیبوں کو چھپانے کی عادت نہ ڈالے، دوسروں کے عیبوں پر، کمیوں پر پردہ ڈالنے کی عادت نہ ڈالے۔ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے پیغمبر کی ایک صفت اپنے اندر پیدا نہ کرے۔ وہ کیا ہے؟ مدارات الناس، خوش اخلاقی، سارے انسانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔
بلا تفریق مذہب و ملت اچھا اخلاق، خوش اخلاقی. یہ نہیں کہ ایسی باتیں کی جائے کہ پوری دنیا مقابلے میں کھڑی ہو جائے، بد زبانیاں کی جائیں. پیغمبر کی سیرت میں کہیں نہیں ہے بد زبانی، ائمہ کی سیرت میں کہیں نہیں ہے بد زبانی. مدارات الناس، انسانوں کے ساتھ، سارے انسانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ، جھک کے ملا جائے. اور تیسری چیز کیا ہے جو اہل بیت سے لینا ہے؟ والصبر علی النائبہ. تیسری صفت یہ ہے کہ مصیبتوں پہ بلبلا نہ پڑے آدمی، مصیبتوں کے لیے قوت برداشت اپنے اندر پیدا کرے. کا مومن نہیں ہو سکتا جب تک یہ تین صفتیں اپنے اندر پیدا نہ کر لے. تو اللہ کہتا ہے غلطی اور گناہ نہ کرو، لیکن اگر ہو بھی گیا ہے تو چھپاؤ اسے. ہمارے معاشرے میں اتنا مذہب سے الٹی فکر رائج ہو گئی ہے کہ اگر کوئی گناہ گار ہے بھی نماز نہیں پڑھتا چھپائے اپنے اس غلطی کو. خدا نہ خواستہ جوا کھیلتا اور چھپاتا ہے، ارے صاحب وہ منافق. ہم منافق نہیں ہیں، گناہ گار ہے تو کھلم کھلا نہیں. اللہ یہ نہیں چاہتا، اللہ ہرگز نہیں چاہتا. چھٹے پارے میں اللہ کہتا ہے کہ برائی اللہ کو ناپسند ہے، اور اس سے بڑی برائی ہے کہ تم برائی کو کھلم کھلا انجام دو. یہ اس سے بڑی برائی ہے، اسے یہ پسند نہیں ہے. غلطی ہوتی ہے تو چھپا کے رکھو، اپنی غلطی بھی چھپاؤ، دوسروں کی غلطی بھی چھپاؤ. فاجر کون ہے؟ فاجر وہ ہے جو گناہ بھی کرے اور اتنا بے غیرت ہو جائے کہ اس کی حیا بھی ختم ہو جائے. اللہ کے سامنے غلطی کر کے بھی حیا باقی رہتی ہے، لیکن جب بندوں کے سامنے آدمی مجرم بن جاتا ہے تو اس کی حیا ختم ہو جاتی ہے. اور پیغمبر کہتے ہیں، پیغمبر کا ارشاد ہے کہ حیا کو کنارے رکھ دو، پھر جو جی چاہے کرو. یزید کی بدترین صفتیں بیان کر رہے ہیں امام. وہ فاسق ہے، وہ فاجر ہے. اس کے بعد فرمایا معلن بالفسق. اس کی ایک اور برائی گنا رہے کہ اپنے فسق کو کھل کے اعلان کرتا ہے. دربار میں کھلے عام وہ شراب پیتا تھا، جو بدکاریاں سب معلوم ہے. اس کی یہ برائی الگ سے امام نے بیان کی. پھر قاتل النفس المحرمہ، وہ قاتل ہے، ان کا خون بہایا ہے، جو خون ناحق بہایا ہے. اس کے بعد امام نے دونوں کیریکٹر بیان کیے. ایک طرف حسین نے کیریکٹر اپنا بیان کیا اور ایک طرف یزید کا کیریکٹر بیان کیا. پھر یہ نہیں فرمایا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا. اس جملے کے بعد حسین کو کہنا چاہیے تھا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، لیکن امام نے فرمایا کیا؟ مثلی لا یبایع مثلہ. میرا جیسا انسان یزید جیسے انسان کی بیعت نہیں کرے گا. عزیزو اگر آپ توجہ دیں تو ایک بالکل سامنے کی بات ہے، اسے آپ محسوس کر لیں گے. اگر حسین یہ کہہ دیتے کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، علی کا بیٹا یزید کے، معاویہ کے بیٹے کی بیعت نہیں کرے گا، تو یہ ایک انسان کے لیے انکار ہوتا، ایک انسان کے لیے انکار ہوتا، ایک شخص کے لیے انکار ہوتا. لیکن حسین نے کہا مثلی، میرا جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. اب یہ ایک شخص کا انکار نہیں ہے، ایک انسان کا انکار نہیں ہے. حسین نے ایک کردار رکھا ہے کہ یہ کردار کبھی ویسے کردار کی بیعت نہیں کرے گا. حسین کہہ رہے میرا جیسا یزید جیسے کے ہاتھوں اپنے آپ کو اس کے حوالے نہیں کرے گا. بیعت کا مطلب لفظی ترجمہ بیچنا ہوتا ہے، اور اصل مطلب یہ ہوتا ہے کہ آنکھیں بند کر کے اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دینا. مثلی لا یبایع مثلہ، میرا جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. عزیزو آپ جانتے ہیں کہ جو ہم لوگ اس زمین پہ دنیا میں زندہ ہیں، ہماری زندگی جتنی بھی ہے اس کے تین حصے ہیں. ایک وہ جو گزر گئی، ایک جو اس وقت ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، اور ایک جو زندگی کا وقت آنے والا ہے. ماضی، حال اور مستقبل، پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر. یہ تین حصے ہیں زمانے کے. آدمی جو کرتا ہے وہ حال میں ہے. مجلس پڑھ رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، ہمارا حال ہے. ماضی نماز پڑھی، اس سے پہلے جاب پہ گئے. مستقبل گھر جائیں گے، کھانا کھائیں گے، سوئیں گے، کتاب پڑھیں گے، ٹی وی دیکھیں گے. تو تین حصے ہیں. اگر حسین یہ کہتے کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا تو صرف حال کا فیصلہ ہوتا، پریزنٹ کا فیصلہ ہوتا. لیکن جب حسین نے کہہ دیا کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، تو حسین نے صرف حال کا فیصلہ نہیں کیا،
حسین نے ماضی کا فیصلہ بھی کیا ہے، حسین نے حال کا فیصلہ بھی کیا ہے، حسین نے مستقبل کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ کہ کردار ملا لو، ایک طرف حسین جیسا کردار، ایک طرف یزید جیسا کردار، اور پھر سمجھ لو کہ جہاں حسین جیسا کردار ہوگا وہ کبھی یزید جیسے کردار کا فیصلہ کی بیعت نہیں کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ حسین سے پہلے تو حاکمان وقت نے مطالبہ بیعت کیا ہے، مگر حسین کے بعد، حسین تو رسول کے نواسے تھے، ان کے ساتھ تو کم سے کم 72 لوگ تھے، لیکن سید سجاد جب گرفتار تھے، قیدی تھے، دربار کوفہ و شام سے گزارے گئے، تنہا، دنیا کی نگاہوں میں بالکل اکیلے، مگر اس وقت حاکم وقت نے اس سے مطالبہ بیعت کیوں نہیں کیا؟ جس نے یزید سے بیعت کا مطالبہ، جس نے حسین سے بیعت کا مطالبہ کیا تھا، اس نے علی ابن الحسین سے بیعت کیوں نہیں مانگی؟ یہ تو بالکل تنہا ہے، یہ تو بالکل مجبور ہے، مگر حسین کا انکار یزید کو بتا چکا تھا، مثلی لا یبایع مثلا، میرا جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ اس لیے معلوم تھا حسین کے بعد کسی امام سے مطالبہ بیعت نہیں کیا گیا، یہ انکار حسین کا نتیجہ ہے، یہ حسین نے اپنے لہجے سے پیغام دیا تھا، اس کا نتیجہ ہے، اور حسین جو پیغام دیا تھا اس کی تصدیق دشمن نے بھی کی ہے۔ کربلا کے میدان میں ابن زیاد نے جو لشکر پہ لشکر بھیجا ہے اور مسلسل ڈیمانڈ کی ہے کہ بیعت لو بیعت لو بیعت لو، ابن سعد کے پاس سردار لشکر بنا کے بھیجا اور مسلسل مطالبہ کیا حسین سے بیعت لو، حسین سے بیعت لو۔ آخر جب شمر آیا اور یہ لکھ کے آیا کہ اگر بیعت لیتا ہے تو لے، سر کاٹتا ہے تو کاٹ، ورنہ لشکر کی سرداری لشکر کو حوالے کر دے شمر کے، تو اس ملعون نے لالچ میں اپنے کو، دنیا کی لالچ میں جہنم سے نہیں بچایا اس نے، لیکن اس نے ایک جملہ کہا تھا۔ دیکھیے گواہیاں دو طرح کی ہوتی ہیں، عام طور پر گواہی جو دیتے ہیں کسی کے حق میں، کسی کے فیور میں، کسی کے بارے میں، تو اس کے جاننے والے، اس کے ماننے والے، دوست احباب، عزیز رشتہ دار، یہ لوگ گواہی دیتے ہیں، گواہی ان کی بھی قبول ہے۔ لیکن اگر کسی کے بارے میں کوئی دشمن گواہی دے دے، محلے میں کوئی مومن ہے، کسی کو اس سے اختلاف ہے، لیکن اس کے بارے میں کوئی ایسی بات کہی گئی کہ یہ صاحب جو ہے یہ خائن ہے، تو کبھی کبھی کوئی کہہ اٹھتا ہے کہ ٹھیک ہمارا ان سے اختلاف ہے لیکن یہ الزام ان پہ غلط ہے، وہ خیانت نہیں کرتے۔ تو اب یہاں دشمن کی گواہی جو ہوتی ہے، مخالف کی گواہی کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، دوست کی گواہی کے مقابلے میں دشمن کی گواہی زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ جب ابن سعد سے ابن زیاد کا دباؤ پڑا کہ یا بیعت لو یا سر کاٹو یا سردر کے لشکر کی سرداری شمر کے حوالے کرو، تو تاریخ میں، تاریخ طبری میں ہے جہاں تک مجھے یاد آتا ہے جملہ، اور تواریخ میں بھی ہے، تو اس وقت ابن سعد نے کہا تھا کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کریں گے، صرف اتنا ہی نہیں کہا، اس کے ساتھ جملہ کہا تھا، کیوں بیعت نہیں کریں گے؟ ان بین جنبیہ لنفس ابی، حسین یزید کی بیعت نہیں کریں گے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے سینے میں ان کے باپ کا دل دھڑک رہا ہے۔ توجہ دیا آپ نے؟ یہ ابن سعد کا جملہ صرف ایک جملہ نہیں ہے، یہ تاریخ کی ایک سچائی کو بیان کر رہا ہے کہ حسین کے سینے میں ان کے باپ کا دل دھڑک رہا ہے۔ ابن سعد کہہ رہا تھا کہ جیسے علی نے اپنے دور میں کسی کی بیعت نہیں کی کسی ظالم کی، وہی دل حسین کے سینے میں ہے، لہذا حسین بھی یزید کی بیعت نہیں کریں گے۔ عزیزو، میں نے یہ بات آپ سے کیوں کہی ہے؟ یہ بات اس لیے کہی ہے کہ عزاداری وہی کام کرنا ہے اس کو جو حسین نے کیا ہے۔ حسین نے آواز دی تھی، الا ترون ان الحق لا يعمل به وان الباطل لا يتناهى عنه، کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا کہ حق پر کوئی عمل نہیں کر رہا اور باطل سے اپنے آپ کو کوئی روک نہیں رہا؟ گناہ بڑھ رہے ہیں، ظلم و ستم بڑھ رہا ہے، واجبات چھوٹ رہے ہیں، حق کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں، اور باطل سے نہ کوئی رکتا ہے نہ کوئی روکنے والا ہے۔ امام نے فرمایا تھا کہ ان حالات میں اگر ایک مرد مومن موت کی تمنا کرے تو اس نے یہ ناحق نہیں کیا ہے۔ حسین یہ پیغام دے رہے ہیں، میرا عزادارو یاد رکھنا، باطل کے سامنے سر نہیں جھکانا ہے، چاہے وہ باطل تمہارے خواہشات کی صورت میں ہو، چاہے وہ باطل تمہارے درمیان راج رسم و رواج کی صورت میں ہو، چاہے وہ باطل تمہارے درمیان تمہارے اعمال کی شکل میں ہو، اولاد کی فرمائشوں کی شکل میں ہو، کبھی کسی غلط بات کو تمہیں قبول نہیں کرنا ہے۔ اگر تم عزادار ہو تو عزاداری کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں باطل کے سامنے سر
نہیں جھکانا. ہم حق و باطل کا لفظ آتا ہے تو فوراً یزید اور حسین اور اس طرح کی باتیں صرف سوچ کے رہ جاتے ہیں، مگر باطل اور حق ہر وقت ہماری زندگی میں ہم اس کے درمیان زندگی بسر کر رہے ہیں. ایک طرف حق ہے، ایک طرف باطل ہے. حسینی ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ حق کو اپنایا جائے، حق کو پھیلایا جائے اور حق کو بچایا جائے اور باطل سے خود کو بچایا جائے اور اپنے معاشرے کو باطل سے پاکیزہ کیا جائے. یہ کام عزاداری کو کرنا ہے اور یہ کام عزاداری کرتی بھی چلی آئی ہے. اور اسی لیے ہمارے ائمہ نے عزاداری کی خصوصیت سے اہتمام کا بار بار وہ ارشادات فرمائے ہیں جو اس کی طرف متوجہ کرتے ہیں. چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام تشریف فرما ہے. سامنے کچھ صاحب بیٹھے ہیں. آپ نے پوچھا اتجلسون و تذکرون، کیا تم لوگ بیٹھتے ہو؟ عربی میں لفظ جلوس بیٹھنے کے لیے ہے. کیا بیٹھتے ہو؟ جس جگہ آدمی بیٹھے وہ جگہ مجلس کہلاتی. ہمارے یہاں لفظ مخصوص ہو گیا جو امام نے فرمائش کی اسی کے لیے، اتجلسون و تذکرون، کیا بیٹھتے ہو اور ہماری باتیں کرتے ہو، ہمیں یاد کرتے ہو؟ تو انہوں نے اصحاب نے کہا کہ ہاں مولا ہم ایسا کرتے ہیں. تو امام نے اس کی تشویق کی، ہمت افزائی کی اور اس کے بعد فرمایا کہ رحم اللہ من احیا امرنا، اللہ اس پر اپنی رحمتیں نازل کرے کہ جو بیٹھے مجلس برپا کرے اور وہاں بیٹھ کے ہماری باتوں کو زندہ کرے، ہمارے امر کو زندگی دے. ائمہ کا امر ائمہ کیا ہے؟ ائمہ کی باتیں کیا ہیں؟ ائمہ کی باتیں اللہ کا دین ہے. امر ائمہ دین خدا ہے، پیغام خدا ہے. ہم کو سوچنا ہوگا، ہم کو سمجھنا ہوگا کہ کہیں ہم ذرا چوکے تو دشمن کامیاب نہ ہو جائے. میں بات ختم کرتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں کہ ہوشیار رہیے. دشمن جس چالاکی سے اس دین کی حفاظت کے نظام کو توڑ دینا چاہتا ہے جس کا نام عزاداری ہے، اس نے تجربہ کر لیا. جلوسوں پہ پتھر برساؤ گے، بم پھوڑو گے، گولیاں چلاؤ گے، تعداد بڑھ جائے گی، وقار میں اضافہ ہو جائے گا، عزادار بڑھ جائیں گے. مجلسوں پہ پابندی لگاؤ گے اور ہو جائیں گی. کر تو رہا اب بھی ہے، لیکن اب اس نے راستے ڈھونڈ لیے ہیں کہ ظاہری شکل و صورت باقی رہ جائے اور جو مقصد ہے اس عمل کا، اس لیے کہ پروردگار عالم نے ہم انسانوں کو جو مقصد ہے حیات کا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسانوں کو پیدا کیا ہے، جنوں کو پیدا کیا ہے تاکہ وہ ہماری اطاعت کریں. یہ عزاداری بھی عبادت الہی کا ایک حصہ ہے. جیسے نماز عقیدہ توحید کا نتیجہ ہے، روزہ اللہ کے وجود کا اقرار کرنے اور اس کی توحید کا اقرار کرنے کا نتیجہ ہے، اسی طرح سے عزاداری عقیدہ ولایت کا نتیجہ ہے، اقرار امامت کا نتیجہ ہے، محمد و آل محمد علیہ السلام سے محبت کا نتیجہ ہے. عزاداری بھی وہ عمل ہے، جیسے نماز عقیدہ توحید سے پیدا ہوتی ہے، جیسے روزہ عقیدہ توحید سے وجود میں آتا ہے. روزہ وہی تو رکھے گا جو اللہ کو مانے گا اور اللہ کو ایک مانے گا، نماز وہی تو پڑھے گا جو اللہ کو مانے گا. اسی طرح سے عزاداری بھی عقیدہ ولایت و امامت کا نتیجہ ہے، محمد و آل محمد علیہ السلام سے محبت کا نتیجہ ہے. عزاداری وہی کرے گا جس کے دلوں میں ان کی محبت ہوگی، اور محبت کن کے دلوں میں ہے؟ ائمہ نے فرمایا ہے شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا، ہمارے شیعہ ہماری طینت کے بچے ہوئے حصے سے بنے ہیں. لہذا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب ہم خوش ہوتے ہیں تو وہ بھی خوش ہوتے ہیں، اور جب ہم رنجیدہ ہوتے ہیں تو وہ بھی رنجیدہ ہوتے ہیں. یہ ان سے محبت کا نتیجہ ہے. کبھی کبھی ہمارے درمیان جملہ سامنے آتا ہے عزاداری کے مسائل میں، صاحب یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، اس میں کچھ نہ بولیے. عزاداری عقیدہ نہیں ہے، عزاداری عقیدہ امامت و ولایت کا عملی نتیجہ ہے، اس کی شکل ہے. عقیدہ اس کو کہتے ہیں جو دماغ اور دل سے تعلق رکھے. عزاداری آنکھوں سے ہوتی ہے رو کے، عزاداری زبان سے ہوتی ہے مرثیہ نوحے سلام مجلس پڑھ کے، عزاداری ہاتھوں سے ہوتی ہے ماتم کر کے، عزاداری پیروں سے ہوتی ہے جلوس نکال کے. عزاداری عقیدے کے نتیجے میں پیدا ہونے والا وہ مقدس عمل ہے
کہ جو عبادت الہی بھی ہے اور دوسری عبادتوں کی حفاظت کا ذریعہ بھی ہے، لہذا دشمن اس کے پیچھے سب سے زیادہ پڑا ہے۔ مذہب نے جو احکام، جو ذمہ داریاں ہمارے حوالے کی، اللہ نے اپنے بندوں کے جو ذمہ کام رکھے ہیں، واجبات جن کو انجام دینا ہے، مستحبات جن کے کرنے میں فائدہ ہے اور بہت تاکید ہے، حرام جس سے بچنا ہے، مکروہ جس سے بچنا اچھا ہے، جو کام مذہب ہم سے کرنے کے لیے کہتا ہے توجہ دیجیے گا، کبھی یہ کہتا ہے کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے اور اس کے ساتھ اس عمل کے طریقے کو بھی معین کر دیتا ہے کہ تمہیں نماز صبح پڑھنا 2 رکعت، اب ہمارے حوالے نہیں کرتا کہ جو چاہے کر لے، طریقہ معین کر دیتا ہے، کھڑے ہو گئے، مستحب اذان اقامت کو، واجب نماز شروع ہوگی، نیت کے بعد تکبیرۃ الاحرام کہنا ہے، اب نماز بھی مستحبات اور واجبات ہیں، تو نماز میں اس نے ایک طریقہ شروع بتا دیا، تکبیرۃ الاحرام سے لے کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تک طریقہ اس نے معین کر دیا۔ اب جہاں اس نے طریقہ معین کر دیا وہاں ہم کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے، نہ کچھ بڑھا سکتے ہیں نہ کچھ گھٹا سکتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ روزانہ تو بڑی مشکل سے سوتے سے اٹھ کے سورج نکلنے سے پہلے جلدی سے 2 رکعت پڑھ لیتے تھے، آج اللہ نے توفیق دی ہے چلو رات بھر جاگے شب بیداری میں، اول وقت نماز پڑھ لیتے ہیں، نماز شب کا وقت بھی آ گیا، چلو نماز شب بھی آج پڑھ لیتے ہیں۔ یہ نتیجہ ہے حسین پر رات بھر رونے کا، نماز شب بھی ہو جائے نماز صبح بھی ہو جائے، اب دل لگ رہا ہے عبادت میں، دل نرم ہو چکا حسین کی عزاداری سے، عبادت میں دل لگ رہا کہ چلو آج ذرا نماز صبح ہمیشہ جلدی والی پڑھی ہے، آج طولہ نہیں پڑھ ڈالے، پڑھ لیجئے، جتنی دیر جی چاہے رکوع میں رکیے، جتنی دیر جی چاہے ذکر رکوع کرتے رہیے، طولہ نہیں کرتے رہیے، لیکن کیا ہم ایک رکوع کے بجائے 2 رکوع ایک رکعت میں کر سکتے ہیں؟ سجدے میں 2 رکعت میں 2 سجدوں کے بجائے 4 سجدے کر سکتے ہیں؟ یہ نہیں کر سکتے۔ تو جب اللہ طریقہ معین کر دے تو اس میں ہمیں نہ کچھ گھٹانے کی اجازت ہے اور نہ کچھ بڑھانے کی اجازت ہے۔ دشمن ایک کام اس وقت یہ بھی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، مسائل کھڑے کر رہا ہے، بحثیں کھڑی کر رہا ہے، وہ آپ کے سامنے ہیں، تشہد میں اضافہ اور اس طرح کی چیزیں جو آپ کے سب کے سامنے ہوشیار رہی ہے اس سے۔ جہاں اللہ کی طرف سے طریقہ معین ہو گیا ہے وہاں ہمارے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہمارے درمیان ایک بحث آج کل، ہم جو کرنے لگے، جہاں کرنے لگے، نماز کے بعد، نماز میں، زیارت میں، عزاداری کے مختلف امور میں، اور جب متوجہ کیا جائے تو بحث شروع ہو جاتی ہے کہ یہ جائز ہے کہ جائز نہیں ہے۔ میں ایک بہت اہم بات کہنا چاہتا ہوں آپ حضرات سے، عبادت جائز کام کا نام نہیں ہے، عبادت یا واجب کام کا نام ہے یا مستحب کام کا نام ہے۔ اگر ہمیں عبادت کرنا ہے، چاہے وہ عزاداری کی شکل میں ہو، چاہے وہ ماتم کی شکل میں ہو، چاہے وہ مجلس کی شکل میں ہو، چاہے وہ تبرک تقسیم کرنے کی شکل میں ہو، چاہے وہ دعا پڑھنے کی شکل میں ہو، چاہے وہ زیارت کرنے کی شکل میں ہو، چاہے وہ خیرات کرنے کی شکل میں ہو، ہمیں عبادت کرنا ہے اور ہم کچھ کر رہے ہیں تو بحث یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ جائز ہے کہ ناجائز۔ جائز ناجائز کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں ہمارا جی چاہ رہا ہے ہم وہ کریں گے، اپنی مرضی پوری کریں گے، لہذا جائز ہو جائے بکافی۔ لیکن اگر آدمی عبادت کر رہا ہے تو بحث یہ نہیں کرے گا، جستجو یہ نہیں کرے گا کہ جائز ہے کہ ناجائز، جستجو یہ کرے گا کہ یہ مستحب ہے کہ نہیں۔ مستحب ہے تو کریں تبھی عبادت بنے گا، مستحب نہیں ہے تو ہم کون ہوتے ہیں اپنی طرف سے کچھ کر لینے والے۔ تو میرے عزیزوں میں بات کہہ رہا تھا، پھر واپس آؤں وہاں پہ، اس بات جو کہی اس پہ توجہ دیجئے گا کہ آج ہمارے درمیان مذہبی معاملات میں بہت سی جگہ ہیں بحث اسی پہ ہے کہ جائز ہے کہ نہیں، جائز ہے کہ نہیں، جائز ہے کہ نہیں۔ اگر آپ عبادت کر رہے ہیں تو جائز کی بحث نہ کیجئے، کم سے کم ثابت کریے کہ یہ مستحب ہے تو بھی اسے انجام دیجئے، عبادت ہے۔ اگر خالی جائز ہے تو پھر اسے عبادت نہ سمجھیے، آپ کی مرضی، آپ جو چاہے کریں، وہ آپ کی مرضی۔ اور اگر وہ مذہب میں نہیں آیا ہے اور آپ اسے جزو مذہب بنا رہے ہیں تو ہوشیار رہیے گا، وہ مذہب کا جز تو نہیں بنے گا، آپ ایک بہت خطرناک گناہ کے مرتکب ہو جائیں گے۔ اور وہ گناہ یہ ہے کہ اللہ نے جس چیز کو جزو مذہب نہ بنایا ہو آدمی اسے جزو مذہب قرار دے، اسی کا نام ہے ایجاد، جسے مذہبی زبان میں بدعت کہتے ہیں۔
میں ایسے کچھ بھی کروں مسئلہ نہیں، جو حلال ہے وہ حلال ہے، لیکن یہی جائز کام، اگر اس جائز کام کو میں مذہبی رنگ دیتا ہوں کہ یہ شریعت کا ایک حصہ ہے، تو پھر یہ جائز نہیں رہ جائے گا، یہ حرام ہو جائے گا، اس لیے کہ اب میں اپنی طرف سے اسے جزو مذہب بنا رہا ہوں۔ میری بات کو توجہ سے سنیں گے اور بعد میں بھی غور کریں گے۔ تو میرے عزیزوں، بحث یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جائز ہے کہ ناجائز، گفتگو اور جستجو یہ ہونا چاہیے کہ مستحب، کم سے کم مستحب ہو تو میں کروں، ورنہ مجھے اپنی مرضی پوری کرنے کے لیے پوری زندگی پڑی ہوئی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ جو کام ہم سے لیتا ہے، فرائض اور مستحبات، کہیں طریقے معین کر دیتا، ہمیں کوئی حق نہیں ہے اس میں دخل اندازی کرنے کا، نہ کم کرنے کا نہ زیادہ کرنے کا۔ کتنا اس مسئلے میں معصومین علیہ السلام نے ہمیں متوجہ کیا، اور وہ کتنے حساس تھے۔ میں نمونہ چھوٹا سا پیش کروں۔ آج کل ایک آفت آئی ہوئی، ہر آدمی اپنی طرف سے کچھ قابلیت جتانا چاہتا ہے۔ زیارت پڑھنے کھڑے ہوں گے، معصومین سے جو کلمات وارد ہوئے ہیں اس میں اپنی طرف سے بڑھا رہے ہیں۔ معاذ اللہ، کیا معاذ اللہ، معصومین وہاں نہیں پہنچ سکے تھے جہاں پہنچے۔ معصومین سے دعائیں، نماز سے، پنجگانہ نمازوں کے بعد ایک دعا ہے، قبولیت نماز کی دعا خود، الہی هذه صلاتی صلیتها لا لحاجت منک الیہا ولا رغبت منک فیہا الا تعظیما وطاعتا واجابتا لک الی ما امرتنی بہ۔ پروردگار، جو نماز پڑھی سے تجھے کچھ ملنے والا نہیں، میں نے جو پڑھی اپنے لیے پڑھی ہے، تو نے حکم دیا تھا اس لیے پڑھی ہے۔ الہی ان کان فیہا خلل او نقص من رکوعها وسجودها فلا تؤاخذنی، پڑھی تھی میں نے ثواب پانے کے لیے، لیکن اگر میں نے بے تکی پڑھی، بے ڈھنگی پڑھی، بے توجہی سے پڑھی، کمیاں چھوڑ دیں، تو ثواب پانے کے بجائے تو باس پرس کرے گا۔ پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد النبی میں تشریف فرما تھے، ایک شخص نے آگے نماز پڑھی، میرے جوان خصوصیت توجہ دیں، ساری جلدی اسی میں آ جاتی ہے آدمی کو۔ روایت میں ہے کہ اگر کوئی آدمی جلدی سے اپنی نماز ختم کر کے کسی کام کے چکر میں جاتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ مجھے چھوڑ کے جا رہا اپنے کام کے لیے، تیرا کام نہیں ہو پائے گا، میرے پاس رک تو میں تیرا کام کر دوں گا۔ تو نماز کو جلد بازی میں نہیں ادا کرنا چاہیے کہ یہ کام ہے وہ کام جلدی نماز نپٹائے اور ادھر جائیں۔ بعض لوگ نماز پڑھتے نہیں، مصلی پہ نماز پھینکتے ہیں اور بھاگتے ہیں۔ تو ایسی نمازیں آپ نے بھی دیکھی ہوں گی، میں کہتا ہوں سپر فاسٹ نماز، تڑ سے رکوع میں گئے، جھٹ سے سجدے میں، تڑ سے سر اٹھایا، ایسی تیز رفتار نماز پیغمبر کی خدمت پڑھ رہا تھا۔ کوا دیکھا آپ نے؟ کوا جب زمین پہ کچھ بیٹھ کے کھاتا ہے، ٹھونگے مارتا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا نقرا کا نقل الغراب، یہ نماز نہیں پڑھ رہا، یہ کوے کی طرح ٹھونگے مار رہا ہے۔ بے نمازی کی بات نہیں کی پیغمبر نے، نماز پڑھ رہا تھا، نماز نہیں پڑھ رہا ہے، کوے کی طرح ٹھونگے مارا۔ لو ماتا ماتا علی غیر دین محمد، اگر اس کو موت آ گئی ایسی نماز پڑھتے ہوئے تو یہ دین محمد پہ نہیں اٹھے گا۔ تو سوچو جب ناقص نماز پڑھ کے آدمی دین پیغمبر باقی نہ رہ جائے تو بے نمازی کیا سوچ رہا اپنے بارے میں؟ جو نمازوں کی توہین کر رہا ہے وہ کیا سوچ رہا ہے؟ جو نمازوں کو مذاق اڑا رہا ہے وہ کیا سوچ رہا ہے؟ بدنصیبی ہے انتہائی درجہ کہ آج دین کی بقا کے لیے حسین نے قربانی دی تھی، اور وہی دین کی بقا آزاداری کا ذریعہ ہے، آزاداری دین کی بقا کا ذریعہ ہے۔ اور ہماری ناسمجھی نے ہمارے درمیان وہ نظریات اور افکار پیدا کر دیے ہیں کہ آج آزاداری اور ارکان دین میں ٹکراؤ کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ وہ نماز جس کو برستے ہوئے تیروں میں بھی حسین نے نہیں چھوڑا، وہ نماز کہ جس کے لیے سید سجاد گواہ ہے اپنی پھوپھی کے لیے کہ راہ شام کی صحبتوں میں بھی میری پھوپھی نے نماز شب قضا نہیں کی، جس کے لیے اتنا یقین تھا حسین کو کہ عصر عاشورہ جب حسین نکل رہے تھے تو بہن سے خیمے کے دروازے پہ کہا تھا میری بہن رات کی تاریکیوں میں جب نماز شب پڑھنا تو اپنے بھیا کو بولا نہ دینا۔ دل بھرے ہوں، میں دل بھرے ہیں، میں بھی رونا چاہتا ہوں، آپ بھی رونا چاہتے ہیں، لیکن تھوڑی دیر صبر کر لیں۔ کتنی بد نصیبی ہے جس قرآن کی تلاوت حسین نے نوکے نیزہ پہ کی، وہ قرآن ہمارے گھروں میں طاقوں پہ رکھ جائے۔ جس سدے میں حسین نے سر کٹایا اس سدے کا مذاق اڑایا جانے لگے، مقابلے ہونے لگے، کیسی کیسی بحثیں ہیں۔ بحث ہو رہی ہے نماز افضل ہے کہ عزاداری افضل ہے، نماز افضل ہے کہ مجلس اونچی ہے۔ عزیزوں، کہیں مجھ سے سوال کیا گیا تھا، میں نے کہا تھا بھیا یہ بحث بیجا بحث ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ بحث اس جگہ کے لیے ہے ہی نہیں۔ کون اونچا کون نیچا، کون افضل کون کمتر، اس کی ضرورت کہاں پڑتی ہے؟ کون زیادہ اچھا کون کم اچھا، اس کی ضرورت کہاں پڑتی ہے؟ میں نے ایک مثال دی تھی، زمانہ پہلے کی بات ہے، کسی مجلس میں کسی شہر میں اس سے پوچھا گیا، میں نے مجلس سے پڑھا تھا یاد آ گیا، میں نے مثال دی تھی کہ میرا تعلق ایک دینی تعلیمی ادارے سے ہے
1200 مکتب ہیں پورے ہندوستان میں، 18 اسٹیٹس میں، 50,000 طلاب ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے دین اہل بیت سیکھ رہے ہیں، الف سے اللہ، جیم سے جا نماز، تے سے تعزیہ، صاد سے صدگہ، عین سے علم، ذات سے ذری، تنزیل المکاتب کی اطفال کی کتاب دیکھ لیجئے۔ ہم زبان بھی سکھا رہے ہیں، کلچر بھی سکھا رہے ہیں، توحید بھی سکھا رہے ہیں، ولایت بھی سکھا رہے ہیں۔ اگر الف سے اللہ اور سین سے صدگہ سکھا رہے ہیں، جیم سے جا نماز سکھا رہے ہیں، کاف سے کعبہ سکھا رہے ہیں، تو میم سے ممبر بھی سکھا رہے ہیں، عین سے علم بھی سکھا رہے ہیں، زید سے ذری بھی سکھا رہے ہیں۔ ایسا مومن تیار ہو کہ جس کی پیشانی پر سجدے کا نشان ہو، جس کے سینے پہ ماتم کا نشان ہو، جس سے مسجدیں بھی آباد رہیں، جس سے امام بارگاہیں بھی آباد رہیں، جو دین پہ عمل بھی کرے اور دین کی بقا کا انتظام بھی کرے۔ تو چھوٹے چھوٹے بچے امتحان دیتے ہیں، ان کو انعامات میں قلم دیے جاتے ہیں۔ ہم بھی جب علاقوں میں جاتے ہیں تو بچوں کے پاس جاتے ہیں تو کچھ ان کو دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم نے کہا بھائی کچھ قلم لے کے آئے تھے ختموں کے، ذرا چلیے دلوا دیجیے۔ کہا مولانا اس علاقے میں تو آج کل قلم آئے نہیں، کچھ پرائیویٹ مسئلہ۔ نے کہا ہمارا کام تو بغیر قلم کے چلے گا نہیں۔ کہا چلیے دیکھتے ہیں، اس دکان پہ، اس دکان پہ، اس دکان پہ 10 جگہ گئے، قلم ہے نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ ایک چھوٹی دکان پہنچے، کا قلم ہے، کہاں ہے؟ ایک ڈبہ لے کے آیا، درجن بھر قلم کا ڈبہ۔ ہم نے کہا چلو 10-12 تو مل گئے۔ اب جو کھولا تو 2 رکھے ہوئے۔ میں نے ایک قلم ہاتھ میں لیا، دیکھا، پھر دوسرا لیا، دیکھا، اس سے لکھا، اس سے لکھا، کبھی یہ دیکھ رہا ہوں، کبھی وہ دیکھ رہا ہوں۔ میرے ساتھ جو میرے بھائی تھے کہ مولانا کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں نے کہا میں دیکھ رہا ہوں ان میں سے کون والا زیادہ اچھا ہے۔ کہا مولانا آپ تو بھی کہہ رہے تھے کہ درجن بھر میں مل جائیں تو لے لوں گا، ابھی تو 2 ہی ہیں، پھر یہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیوں دیکھ رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا میں دیکھ رہا ہوں کون والا زیادہ اچھا ہے۔ کہا مولانا کیا آپ یہ دونوں قلم نہیں لینا چاہتے؟ میں نے کہا مجھے لینا تو دونوں ہے۔ کہا پھر آپ یہ کیوں دیکھ رہے ہیں کہ ان میں کون والا زیادہ اچھا، کون والا کم اچھا ہے؟ تو پتہ کیا چلا کہ کون اچھا ہے، کون برا، کون کم اچھا، کون زیادہ اچھا ہے؟ یہ بحث تب ہوتی ہے جب کسی ایک کو لینا اور کسی کو چھوڑ دینا ہو۔ ہمارے درمیان اس بحث کی ضرورت کیا ہے کہ نماز افضل ہے کہ عزاداری افضل ہے، یہ اونچا ہے کہ وہ اونچا ہے؟ ہمیں نہ دامن اہل بیت چھوڑنا ہے، نہ قرآن چھوڑنا ہے، نہ ہمیں فرش ادا چھوڑنا ہے، نہ ہمیں سجدہ چھوڑنا ہے، نہ ہم اس مصلی کو چھوڑ سکتے ہیں جس پہ حسین نے قربانی دی، نہ اس فرش ادا کو چھوڑ سکتے ہیں جو حسین کی قربانی کی یاد دلاتا ہے۔ تو بحث کہیں اور ہو تو ہو، ہمارے درمیان نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ بحث اٹھے تو ہوشیار ہو جائیے گا، یہ بحث اٹھانے والا یا تو وہ ہے جو دشمن عزاداری ہے، یا وہ ہے جو دشمن نماز ہے، اور ان دونوں میں سے کوئی آپ کا نہیں، ان میں سے کوئی آپ کا نہیں، دین کا نہیں۔ جو دین کا نہیں وہ آپ کا کہاں سے ہو جائے؟ مگر بحثیں ہوتی ہیں وہیں جہاں یہ میری گفتگو ہوئی تھی۔ میں نے کہا چلیے آپ بحث اٹھا رہے ہیں، بیجا بحث ہے، لیکن چلیے آپ اپنی بات کہیے۔ کہا میری نگاہ میں حسین افضل ہے۔ میں نے کہا اس سے انکاری کس کو ہے؟ جس کے طفیل میں کائنات خلق ہوئی اس کی فضیلت سے انکار کیا؟ مگر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہا مجلسوں میں پڑھتے ہیں آپ لوگ کہ پیغمبر سجدے میں تھے اور شہزادے چھوٹے نواسے پشت پہ آ گئے، اور پیغمبر نے ذکر سجدہ کو طول دیا اور 70 بار ذکر سجدہ کیا، تب حسین پشت سے اترے تو سجدے سے سر اٹھایا۔ میں نے کہا بے شک۔ کب دیکھا آپ نے؟ حسین اونچے ہیں، حسین افضل ہے، مجلس اونچی، ان کا تذکرہ اس میں ہوتا۔ میں نے کہا بھائی بے شک، مجھے اس سے انکار نہیں، مگر ایک بات بتائیے آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا میرے بھائی اگر پشت رسول پر حسین کے آنے کے بعد میرے پیغمبر نے نماز توڑ دی ہوتی تو میں بھی نام حسین پہ نماز چھوڑ دیتا، لیکن میں نے تو یہ پایا کہ جو ذکر 7 مرتبہ مثلا پیغمبر کرتے تھے قربت حسینی سے، وہ ذکر 70 مرتبہ سے بدل گیا۔ تو جتنا قربت حسینی بڑھتی جائے گی، نمازوں کا وقار بڑھتا جائے گا، سجدوں کی عظمت بڑھتی چلی جائے گی۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام۔ بس جو وقت نہیں ہے اس سے زیادہ میں نے جو گزارشات کی ہیں ان پہ توجہ دیں گے۔ عزاداری پورے دین کی بقا کا ذریعہ ہے، دین کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ میں عرض کر رہا تھا، بس بات کو مکمل کروں کہ اللہ نے جو ذمہ داریاں ہمارے اوپر رکھی ہیں، ایک طرف واجبات اور مستحبات ہیں جنہیں انجام دینا ہے، ان میں کچھ کے طریقے معین کر دیتا، اس میں دخل اندازی کا کوئی حق نہیں کسی طرح کے۔ مگر ہمارے درمیان ایک بیماری پھیل گئی ہے اظہار قابلیت میں، زیارتوں میں اضافے، حتیٰ کہ یہ تک پتہ نہیں چلتا کہ عربی ہوتی ہے زیارت، ان میں فارسی آیا جا رہی ہے۔ السلام علیکم یا شہزادہ قاسم، شہزادہ فارسی ہے، عربی نہیں ہے، اور شہزادہ نہیں ہے وہاں کوئی، وہ ابن الرسول ہیں، ابن الامام ہیں، ان کو شہزادہ کہنے میں کون سا کمال ہے؟ توہین ہے ان کی۔
مگر ہے شوق. میں دعا آپ کی خدمت میں پڑھی تھی کہ نماز کی قبولیت کی دعا ہر نماز کے بعد تعقیبات نماز میں ہے. میں نماز پڑھی، تجھے اس سے کچھ نہیں ملے گا، میری تکبیروں سے اونچا نہیں ہوگا، میرے سجدوں سے تیری عظمت نہیں بڑھے گی، تو ہے حقدار، تو نے حکم دیا اس لیے پڑھی. الٰہ ان کان فیہا خلل نقص من رکوعہا و سجودہا فلا تؤاخذنی. اگر اس نماز کے رکوع میں یا سجدوں میں کچھ چھوٹ گیا ہے، مجھ سے کمی ہو گئی ہے، تو اس پر مجھ سے باس پرس نہ کر، اور میرے اوپر فضل کر کے ان ساری کمیوں کے باوجود قبول کر لے. اب میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے بعض قابل لوگوں کو، امام نے تو کہا کہ اگر رکوع اور سجدے میں کچھ کمی رہ گئی ہو، اب وہاں او قیامہا او قعودہا. قرآن مجید میں آیا تھا وقنا عذاب النار، اب اضافے ہو رہے ہیں قضا عذاب القبر اور قنا عذاب الحشر اور نہ جانے کیا کیا. میں نے کہا تھا ائمہ اس سلسلے میں بہت حساس ہیں، مفاتیح الجنان میں پڑھ لیجئے گا. شاید یہی تعقیبات کے تذکروں میں ہے کہ ایک شخص نے امام سے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام سے کہا کہ مولا حافظے کی مضبوطی کے لیے اور بڑھاپے میں جو بڑھاپے کی وجہ سے کمزوریاں پیدا ہوتی ہیں، جس میں حافظہ چلا جاتا ہے، تو وہ کمزوری نہ پیدا ہو اور دین کو نہ بھولوں، میں کچھ سکھا دیجئے جو پڑھا کروں. تو امام نے فرمایا کہ دعا کرو نماز صبح کے بعد اور نماز مغرب کے بعد، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اللہ کے لیے قرآن مجید میں آیا ہے یا مقلب القلوب والابصار، دلوں کے بدل دینے والے اور آنکھوں کو بدل دینے والے، دشمنیوں کو دوستی کی نگاہ سے بدل دینے والے اور دوستی کو دشمنی کی نگاہ سے بدل دینے والے، دلوں میں نفرت کے جذبے کو محبت کے جذبے بدل دینے والے اور محبت کے جذبے کو نفرت کے جذبے دونوں صفتیں اس کی ہیں. مگر امام نے جو دعا بتائی یا مقلب القلوب، اے دلوں کے بدل دینے والے، ابصار کا لفظ نہیں ہے، امام نے دعا میں نہیں کہا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے بدل دینے والے میرے دل کو اپنے دین پر باقی رکھ. اس نے دہرایا یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبی علی دینک، وہی قابلیت، اے دلوں اور آنکھوں کو بدل دینے والے، نگاہوں کو بدل دینے والے، میرے دل کو اپنے دین پر باقی رکھ. تو امام نے فرمایا بے شک اللہ مقلب الابصار ہے، لیکن تم اتنا ہی کہو جتنا میں بتا رہا ہوں. کیوں؟ وہ ہمارے طبیب ہیں. پیغمبر کے لیے مولا علی کا ارشاد ہے، طبیب دوار کا لفظ استعمال کیا ہے کہ وہ بیمار، وہ معالج تھے، وہ طبیب تھے جو بیمار کا بیٹھ کے انتظار نہیں کرتے تھے، بیمار کو ڈھونڈ کے اس کا علاج کرتے تھے. یہ ہمارے طبیب ہیں، یہ ان کے دیے ہوئے نسخے ہیں. جیسے ڈاکٹر کوئی نسخہ آپ کو لکھ کے دیتا ہے تو آپ کو ڈاکٹر پہ اعتماد ہے تو نہ اس میں کچھ بڑھائیں گے نہ کچھ گھٹائیں گے. امام نے جو نسخے دیے ہیں ان نسخوں کو اسی طرح استعمال کریں گے تو ان نتیجوں تک پہنچیں گے. میرے عزیزوں، گھٹانے بڑھانے کا ہمیں کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، اور اگر اس کی طرف سے طریقہ معین نہیں ہے، بہت سی جگہوں پہ حکم دیتا ہے طریقہ معین نہیں کرتا. ماں باپ کے احترام، ماں باپ کی عزت، ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کو خوش رکھنا، ماں باپ کو ناراضگی سے بچانا کہ ناراض نہ ہو، حکم ہے اس کا. مگر اس کے لیے اس نے کوئی طریقہ معین نہیں کیا کہ کیسے کرو، جیسے وہ خوش ہوں ویسے کرو. بس ایک شرط ہے، وہ شرط کیا ہے؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے حکم دیا اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، لیکن کب تک؟ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. لیکن جب ان کی بات خدا کی بات سے ٹکرانے لگے تو پھر تمہیں اب ان کی بات نہیں ماننا ہے. تو ہمیں اختیار دیا ہے جن کاموں میں جیسے کرو، وہاں ہمیں یہ خیال رکھنا ہے کہ حکم ہے اللہ کا. مثلا ماں باپ کی مثال دی میں نے، ان کی خدمت، ان کی اطاعت، ان کو خوش رکھنا، مگر کہاں تک؟ ان کاموں سے جو کام خلاف شریعت نہ ہو. اگر ہماری ماں یا ہمارا باپ مطالبہ کر رہا ہے داڑھی مونڈو، داڑھی میں بڈھے لگ رہے ہو، ماں کہہ رہی ہے چادر ہٹاؤ بیٹی تمہیں شادی نہیں ہوگی، یہاں ان کی بات نہیں مانی جائے گی. تو اطاعت پروردگار کرنا ہے. اس نے جو حکم دیا، طریقہ معین کیا، ہمیں اختیار دیا، مگر ہمارے شعور کے حوالے کیا، ہماری بصیرت کے حوالے کیا ہے. ہمیں خیال رکھنا ہے کہ جہاں اس نے طریقہ معین نہیں کیا ہے وہاں کوئی کام ایسا نہ ہو جو خلاف شریعت ہو، اور کوئی کام ایسا نہ ہو جو خلاف عقل ہو. اللہ نے جہاں طریقے معین نہیں کیے ہیں انہی میں سے ایک جگہ عزاداری ہے. عزاداری کو اس نے کوئی طریقہ معین نہیں کیا. ہر وہ کام جسے ہم کریں اور دیکھنے والے کو لگے کہ یہ مصیبت کا اظہار ہے، غمزدہ آدمی جو کر رہا، تو جہاں تک ایسے کام ہوں جن سے غمزدگی کا پتہ چلے وہ سب عزاداری کا حصہ ہیں. مگر بس یہ خیال رکھنا ہوگا کہ کوئی ایسا کام بنام عزاداری نہیں ہو سکتا
جس پر اللہ نے پابندی لگائی ہو. نوحے عزاداری ہیں، عبادت ہے، مگر نوحے گانے کو دھنوں پہ نہیں ہو سکتے. گانوں کے دھنوں پہ آئیں گے تو پھر وہیں سے پابندی لگ جائے گی. مجلس عبادت ہے، مگر نمازیں قضا کر کے، نمازوں کی سبکی کر کے، نمازوں کے اوقات سے ٹکرا کے نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ یہ ان کی بقا کے لیے آئے ہیں، ان کو مٹانے کے لیے نہیں. یہ چیزیں دین کی حفاظت کے لیے عزاداری. ہماری بدنصیبی آج ہمارے درمیان بے حسی حد تک پھیل گئی اور بحثیں کھڑی ہو گئی، دلیلیں دی جاتی ہیں. نماز کی قضا ہے، مجلس کی قضا نہیں ہے. قضا اس کی ہوتی ہے جسے چھوڑ کے آدمی گنہگار ہو، جس کا وقت معین ہو. نماز بہت بڑی عبادت ہے لیکن اللہ نے اس کا وقت معین کیا. روزہ بڑی عبادت ہے مگر اللہ نے اس کا وقت معین کیا. حج بڑی عبادت ہے مگر اللہ نے وقت معین کیا. عزاداری اس عبادت کا نام ہے کہ جس میں اللہ نے وقت معین ہی نہیں کیا. ہر لمحے تمہیں اس عبادت کا اختیار ہے. اس نے گنجائش رکھی ہے تو وہاں قضا کی کوئی گنجائش مسئلہ ہی نہیں ہے. تو جس چیز کی قضا ہو رہی ہے، جس کو چھوڑ کے گنہگار ہو رہے ہو، اس کو وقت کے اندر کر لو. جہاں اللہ نے وقت کی پابندی رکھی ہی نہیں ہے، ہر وقت وہ کام تم کر سکتے ہو، تو ٹکراؤ کیوں پیدا کرو؟ کیوں ایسا میسج جائے کہ یہ لوگ نماز نہیں پڑھتے؟ لیکن ان کی مجلسیں نماز وقت ہوتی ہیں، ان کے جلوس نماز وقت نکلتے ہیں. یہ صورتحال کیوں پیدا ہو؟ یہ حسین کے ساتھ کیا انصاف ہے؟ جس حسین نے اسی دین کی بقا کے لیے قربانی دی. جنگ صفین میں مولا لڑ رہے تھے، وقت نماز لیلۃ الحریر، نماز شب شروع کر دی. کسی نے چاہنے والے نے کہا مولا کو نماز پڑھنے کے بعد کہا اسی لیے تو لڑ رہے. تو میں کوئی بحث نہیں کھڑی کرنا چاہتا، میں صرف سوچنے کے لیے عرض کر رہا ہوں میرے عزیزوں اور حسین کے عزاداروں. اٹھو، سوچو، عزاداری کا حق ادا کرو، عزاداری کو زندہ رکھو، عزاداری کو باقی رکھو. اس میں ہماری بقا بھی ہے اور ہمارے دین کی بقا بھی ہے. اس کی ظاہری شکل و صورت کی بھی حفاظت کرنا ہے، اس کی روح کی بھی حفاظت کرنا ہے. اور کربلا والوں نے یہی کام کیا ہے. انہوں نے اپنی جانیں دین کی حفاظت کے لیے دیں، دین کی بقا کے لیے دیں، اپنے جذبات کو قابو میں رکھا. ابو الفضل عباس کے لیے کربلا میں ہر ایک کے لیے، اور خاص کر کے حضرت ابو الفضل عباس کے لیے کیا آسان تھا؟ میدان جنگ میں جا کے لڑ کے شہید ہو جانا آسان تھا، یا گود کے پالوں کی لاشیں اٹھا کے لے کے آنا آسان تھا؟ بڑا مشکل کام تھا، مگر صبر تھا، قوت برداشت تھی، جذبات پر اطاعت مولا کی لگامیں لگی ہوئی تھیں. صبح سے جب بھی لشکر حسین سے کوئی نکل کے جاتا تھا تو ابو الفضل ہاتھ جوڑ کے آتے تھے، آقا میدان جنگ میں جانے کی اجازت چاہیے. اور حسین ایک جملہ کہہ دیتے تھے، بھیا تمہیں کیسے جانے دوں، تمہیں کیسے جانے دوں، تم تو میرے لشکر کے سردار ہو. لاشوں پہ لاشیں اٹھا کے لاتے رہے. کتنا مشکل کام تھا علی کے لخت جگر کے لیے کہ گود کے پالے اور محمد کے جنازوں کو اللہ کے خیمے میں رکھے. کتنا مشکل کام تھا کہ جس بھیا کے کلیجے کے ٹکڑوں کو مدینے میں رات کی تاریکی میں دسمیں خون میں تیرتا دیکھا تھا، جس بھیا کی لاش پر تیر چلے تھے، تلوار پہ ہاتھ گیا تھا، امام نے پشت پہ ہاتھ رکھ کے کہے بھیا صبر کرو. اسی بھیا کی نشانی کہ جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اور اسے سمیٹ کے لانا پڑے. جب اون محمد کی لاشیں بھی اٹھ چکی، جب قاسم کا جنازہ بھی آ گیا، عباس سر کو جھکائے ہوئے پھر آئے بھیا کے پاس، آقا کے پاس، آقا مرنے کی اجازت چاہیے. حسین نے پھر وہی فقرہ کہا، بھیا تمہیں کیسے اجازت دو، تم تو میرے لشکر کے سردار ہو. ایک مرتبہ نگاہیں اٹھائی، سر تعظیم خم کیے ہوئے آواز دی، آقا اب وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں سردار، اب وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں سردار ہوں. اسی لمحے خیموں سے ننھے ننھے بچوں کی التش التش کی صدائیں آئیں. یہ بچے کتنے پیاسے آپ سمجھ سکتے ہیں. 7 محرم کی صبح سے حسین کے خیموں میں پانی نہیں تھا. 2 محرم کو حسین کے خیمے دریا کنارے نہیں لگ سکے، دور لگائے گئے. پانی پہنچنے پہ روک لگ گئی، تھوڑا تھوڑا پانی پہنچا. 5 محرم سے حسین کے خیموں پہ پانی پہنچا ہی نہیں. تو جو پانی نہیں پہنچ رہا ہے، پانی کم ہو گیا ہے، تو بچے ہیں، بڑے جب دیکھتے ہیں کہ حالات اچھے نہیں ہیں، کھانے پانی کی کمی ہے، تو بچوں کے لیے بچانا شروع کر دیتے ہیں. تو مجھے نہیں پتا
7 محرم کو تو حسین کے خیموں میں پانی نہیں تھا. جناب زہیر ابن القین 7 محرم کو آئے تھے لشکر یزید کے سامنے پانی لینے, پانی نہیں ملا تھا, مگر زہیر نے جملے کہے تھے, میں نے حسین کے خیموں میں بچے دیکھے ہیں, یہ بچے پیاسے ہیں, یہ بچے اتنے پیاسے ہیں کہ اگر انہیں پانی نہیں ملا تو یہ بچے پیاس سے مر جائیں گے. سوچو عزادارو, جب 7 کو یہ بچے اتنے پیاسے تھے تو یہ پیاس 8 کو کتنی بڑھی, یہ 9 کو کہاں تک پہنچی, یہ 10 کو جب عاشور کا سورج ڈھل رہا تھا, آدھی دوپہر گزر چکی تھی, آدھا دن گزر چکا تھا, تو یہ پیاس کہاں پہنچی. خیموں سے التش التش کی صدائیں آ رہی ہیں ننھے بچوں کی کہ بھیا جانا ہے تو ان بچوں کے لیے پانی کا انتظام کر دو. عباس کے لیے اتنا بھی بہت تھا, خیمے میں آئے, جنگ لڑنا نہیں ہے, پانی لینے جانا ہے. تلوار لی, مشکیزہ لیا, علم لیا, لے کے چلے. بھتیجی آ گئی, چچا کہاں؟ کہا بیٹا تمہارے لیے پانی لینے جا رہا ہوں. ننھی سے کسے کی نال جلدی جلدی خیموں میں گئی. اب کوئی اللہ تشکے کے نہ روئے, میرا چچا پانی لینے جا رہا ہے, میرا چچا پانی لے جا رہا. ننھے ننھے بچے سمٹ کے کھڑے ہو گئے, چچا خدا حافظ, چچا خدا حافظ, ماموں خدا حافظ. بچوں نے رخصت کیا, زینب نے رخصت کیا, حسین نے رخصت کیا. عباس علم لے کے نکلے, ترائی میں پہنچے, مشکیزہ بھرا, علم سنبھالا, لے کے نکلے, آگے بڑھے. روکنے کی کوشش ہوئی مگر علی کا شیر آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. چھپ کے ظالم نے حملہ کیا, دائنا ہاتھ کٹا, بائیں ہاتھ سے مشکیزہ اور علم دونوں سنبھال لیے, بائیں ہاتھ پہ وار ہوا, علم گر گیا. شاید خیموں سے سکینہ منظر دیکھ رہی ہو اور ننھے ننھے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کی ہو, میرے چچا کی خیر ہو, علم گر گیا معبود, میرے چچا کو سالم واپس پہنچا دے. عباس نے مشکیزے کے تسمے کو دانتوں سے پکڑ لیا, ایڑ لگائی پیروں سے, دونوں ہاتھ کٹ چکے ہیں, مجھے خیموں تک پہنچا دے. گھوڑا بڑا, سامنے سے تیر اندازی شروع ہو گئی, مشکیزہ چھدا, قلب عباس میں تیر پیوست ہو گیا. بس یہ لمحہ تھا, عباس نے گھوڑے کے رخ کے خیموں کی طرف سے موڑ دیا, سر پہ گرز پڑا, زخمی ہو کے گرے, آواز دی آخری سلام. حسین کمر کو پکڑے ہوئے چلے, بھیا تیری موت نے کمر توڑ دی, بھیا تیرے خوف سے جو آنکھیں سو نہیں پاتی تھی وہ چین سے سوئے گی, بھیا تیری وجود کے اطمینان سے جن آنکھوں میں چین کی نیند تھی اب وہ نہ سو سکیں گی. پہنچے مگر بھیا کے جسم تک پہنچنے سے پہلے ایک ہاتھ ملا, دوسرا ہاتھ ملا. عزادارو سوچو, ہاتھ تو پہلے کٹے ہیں, سر پہ گرز تو بعد میں پڑا ہے. عباس پہلے ملتے, ہاتھ بعد میں ملتے, مگر یہ ہاتھ پہ اکیلے کیوں ملے؟ وجہ وہی ہے, ہاتھ کٹ گئے مگر مشکیزہ باقی تھا تو عباس خیموں کی طرف بڑھتے رہے, مگر جب مشکیزہ چھٹ گیا تو اب کیسے خیموں میں جائیں, لہذا فرات کی طرف رخ موڑ دیا. سرانے پہنچے, بھائی کا سر اٹھا کے آغوش پہ رکھا بڑے بھائی نے, آواز دی کیا حال ہے بھیا؟ کہ آقا دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں, بس ایک تمنا ہے اور ایک فرمائش, میری لاش کو خیموں میں لے کے نہ جائیے گا, میں نے اپنی بچی سے پانی لانے کا وعدہ کیا تھا, وعدہ پورا نہیں ہوا, میں شرمندہ ہوں, اور فرمائش یہ ہے مولا کہ ایک آنکھ میں تیر لگا ہے اور ایک آنکھ میں سر کا خون بھرا ہے, زندگی کی آخری لمحات ہیں, دل چاہتا ہے کہ جاتے جاتے ایک بار آپ کے چہرے کی زیارت کر لو. حسین نے آنکھ سے خون کو نکال پوچھا اور صاف کیا. عباس نے بھیا کے چہرے پہ, آقا کے چہرے پہ نظر ڈالی. حسین نے ایک جملہ کہا, میرے بھیا ایک بات میری بھی پوری کر دو, تم نے زندگی بھر مجھے آقا کہہ کے پکارا, ایک بار مجھے بھیا کہہ کے آواز دے دو. کانپتے ہوئے لبوں سے عباس نے ایک مرتبہ آواز دی, بھیا. جوان بھائی نے دم توڑ دیا. علم لے کے حسین خیموں میں پہنچے, سکینہ آ گئی, میرا بھیا, میرا آقا کہاں, میرا چچا کہاں؟ کہا بیٹا اب تیرا چچا کبھی واپس نہ آئے گا. ننھے ننھے بچوں نے شاید علم کو حلقے میں لے کے ماتم کیا ہو, علم آیا ہے, علمدار نہیں آیا.